تعلیمی سرگرمیاں مکمل، ملک بھر میں پرائمری سکولز بھی کھل گئے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اسلام آباد میں ہائی اور مڈل کے بعد پرائمری کے طلباء بھی اسکول حاضر۔ اساتذہ اور طلباء کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار۔ محکمہ صحت کا کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد پر زور۔ پاکستان میں کورونا کے وار جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 747 نئے کیسز رپورٹ۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,903 ہو گئی۔ ایک دن میں مزید 5 مریض جاں بھاگ۔ اموات کی تعداد 6,479 ہو گئی۔ اب تک 2,96,881 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن کا ریاست اوہایو میں پہلا مباحثہ۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن آمنے سامنے۔ ٹرمپ بولے جو بائیڈن امریکہ کو شٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، میں اس کے حق میں نہیں۔ جو بائیڈن نے کورونا متاثرین اور اموات کی تعداد میں اضافے کا ذمہ دار ٹرمپ کو ٹھہرا دیا۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کی اپیل پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ دفتر خارجہ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیلی رپورٹ پیش کرے گا۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت اور ایون فیلڈ ریفرنس میں ضمانت منسوخ کرنے کی نیب اپیل پر بھی سماعت ہوگی۔ پارک لین ریفرنس میں احتساب عدالت کے دائرہ اختیار کے خلاف آصف زرداری کی اپیل پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ آصف زرداری کی بینکنگ کورٹ کا فیصلہ آنے تک احتساب عدالت کی کارروائی پر حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا۔ سابق صدر نے احتساب عدالت سے درخواست مسترد ہونے کے فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے۔ شاہد خاقان عباسی MD منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن تعیناتی کیس میں نیب راولپنڈی پیش۔ ادھر مولانا فضل الرحمان کے خلاف نیب کی KP میں انکوائری جاری۔ ترجمہ نیب کے مطابق سربراہ JUI کو قانون کے مطابق موقف لینے کے لیے بلایا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ اوور دا کپ آف کافی۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود صاحب سے، ویلکم ٹو شو۔ اور آپ نیشنل ہسٹری اینڈ لٹریری ہیریٹیج کے بھی اب اس کا نام تبدیل ہو گیا۔ اچھا، کیا رکھ دیا آپ؟ اب اس کا نام ہے نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یکساں نظام کا، یکساں تعلیمی نظام، نصاب جو ہے اس کا معاملہ۔ اس کے حوالے سے آپ ذرا ہمیں کچھ بتائیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے دیکھا کہ خلیج ہے ہمارے یہاں، ایک طبقہ جو ہے وہ بالکل مشرق قسم دیکھتا ہے اور ایک طبقہ جو ہے بالکل مغرب قسم دیکھتا ہے، اور رہتے سب ایک ہی سرحدوں کے اندر ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپس میں شدید اختلافات بعض اوقات نہیں سوچ کی دیواریں ہیں، میں تو اس کو انگریزی میں پرسیپچول والز کہتا ہوں۔ جی ہاں، کیونکہ تعلیم کیا کرتی ہے شاہ صاحب، آپ کو تو پتہ ہے، تعلیم آپ کو دنیا دیکھنے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے، اور اگر آپ کی تعلیم اتنی مختلف ہے کہ اس کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، پولز اپارٹ، تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ دنیا دیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ جی ہاں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم بٹا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے، دیکھیں نظام تعلیم بڑا لفظ ہے، نظام تعلیم سارے کو ایک جیسا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بلڈنگ بھی ایک جیسی ہو، لیبارٹریز بھی ایک جیسی ہوں، ٹیچر بھی ایک ہوں، یہ وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن کم از کم نصاب جو ہے اس میں تو آپ یکسانیت پیدا کر سکتے ہیں۔ اور نصاب کے بارے میں بھی تھوڑا سا لوگوں کا امپریشن یا انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے۔ نصاب میں اور یعنی کہ کریکولم میں اور سلیبس میں فرق ہے۔ نصاب کے اندر ہم سٹینڈرڈز پرسکرائب کرتے ہیں۔ کلاس 1 میں بچے کو 100 تک گنتی آنی چاہیے، کلاس 1 میں بچے کو الف بے جو ہے وہ ج تک آنی چاہیے، کلاس 1 میں بچے کو انگریزی کی جو ہندسے ہیں وہ سارے آنے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ سو آپ نے سٹینڈرڈز پرسکرائب کر دی، ٹھیک، وہ سٹینڈرڈ سب کے لیے برابر ہے، یعنی کہ چاہے مدرسے کا بچہ ہے، چاہے سرکاری اسکول کا بچہ ہے، چاہے بیکن ہاؤس یا کسی پرائیویٹ ادارے کا، ایک طرح سے لائف کے بیسک الفابیٹس جو ہیں وہ آپ نے سب کو دے دیے۔ سو اسی طرح آپ ہر مضمون میں، ہر کلاس میں
آپ ایک اسٹینڈرڈ سیٹنگ کرتے جاتے ٹھیک ہے، جو بیسک بھی ہے، بیسک، اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کی پڑھائی ہے نا وہ ان سٹینڈرڈز کے مطابق ہوتی، آپ کی کتابیں اس سٹینڈرڈز کے مطابق ہوتی، آپ کے امتحانات جو ہیں وہ ان سٹینڈرڈز پہ آپ کو جج کیا جاتا ہے، تو وہ کام ہم نے کر لیا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو کہ تنازع بھی پیدا کر رہی ہیں، ایک تو کیونکہ شاہ صاحب یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ نصاب جو ہے وہ سرکاری مدارس اور ہر قسم کے پرائیویٹ اسکول کے لیے ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جو پہلے نہیں ہے، پہلے بہت بڑی بات ہے، پہلے ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے چلتا ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ کتنا تعاون ملا آپ کو مدارس کی طرف سے، اور کتنی تعاون یا ریزسٹنس ملی جو آپ کو پرائیویٹ جو ادارے جو دوسرے ہمارے تعلیمی نظام کے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں جو خیال تھا کہ شاید مدارس کی طرف سے لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہ ان کی طرف سے ہمیں بڑا کوآپریشن ملا، اور بلکہ مدارس نے ہمارے ساتھ وزارت تعلیم کے ساتھ ایک اگریمنٹ کی کہ اگلے 3 سال میں سارے مدرسے جو ہیں ان کے بچے میٹرک اور ایف ایس سی کا امتحان دیں گے۔ ہمیں ریزسٹنس تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ڈس ایگریمنٹ ہمیں بہت ساری آئی، ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں انگلش اسپیکنگ کمیونٹیز، انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ جو سکولز جو نصاب بنا رہے ہیں اس میں ہمارا جو ایک تجویز تھی، تجویز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے، ہم نے تجویز یہ کی تھی کہ جی انگریزی کو ہم بطور مضمون پڑھائیں گے، اور باقی سارے مضامین جو ہیں یا وہ مادری زبان میں ہوں گے یا وہ اردو میں ہوں گے۔ تو اس میں پھر ہم نے 2 نیشنل لینگویج کانفرنسز بھی کی ہیں، اس میں ہمیں بڑا انٹرسٹنگ ڈویژن نظر آئی ہے کہ جو ایجوکیشنسٹس ہیں یعنی کہ تعلیم کے ماہرین جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یا مادری زبان ہو یا اردو ہو جو کہ کامن لینگویج ہے، لیکن بہرحال ایک تجویز تھی ہماری، اس پہ مختلف اور تجاویز آئی ہیں۔ آپ قرآن کی تعلیم جو ہے اس کو بھی اب لازمی قرار جی، دیا اس میں یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم اکارڈنگ ٹو جو ایک ایکٹ پاس ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا 2017 میں، اور اس ایکٹ کو 3 صوبوں نے تسلیم بھی کیا، یعنی کہ دوبارہ اپنا ایکٹ بھی کیا ہے جس میں قرآن ناظرہ جو ہے وہ کلاس 1 سے 5 تک پڑھایا جائے گا، اور کلاس یہ سرکاری اس میں بھی اور ہر طرف، ٹھیک ہے، ہر طرف، ٹھیک ہے، صرف ناظرہ، اس میں ترجمہ شامل نہیں ہے؟ ترجمہ 6 7 8 میں، اگر 6 7 8 میں ترجمہ ہے تو پھر تراجم کے حوالے سے تو اس کی مختلف کانوٹیشنز مختلف مسالک کی ہیں، یہ بڑا اس پہ پھر کیسے کنسنسس آپ ڈیولپ کریں گے؟ بات ہے، لیکن یہ بڑی حساس بھی ہے اور انٹرسٹنگ، لیکن آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اتحاد تنظیمات المدارس جو کہ سارے مکاتب کا ایک باڈی ہے، وفاق المدارس جی، وہ اس کا جو نام مختلف وفاق ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو کامن تنظیم ہے اس کا نام ہے اتحاد تنظیمات المدارس، ٹھیک، تو اتحاد تنظیمات المدارس کے زیر سایہ جو ترجمہ ہوا ہے وہ سارے مکاتب فکر نے مل کے ترجمہ کیا ہے، اور وہ مجھے جو میری سمجھ میں آیا ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ترجمے میں، یہ تو بہت بڑی نیوز ہے، بہت بڑی، اس کی ہم لانچ کرنے والے ہیں، یہ تو بہت بڑی نیوز ہے جی، تو بلکہ کامیابی ہے آپ کی اگر اس کے اوپر ایک اس لیے میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ترجمہ والا جو 6 7 8 کے بجائے اس کو پہلے شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اگر کنسنسس ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ بچے جو ہیں وہ قرآن شریف جب پڑھیں تو ساتھ ان کو ترجمہ بھی ہو تاکہ ان کو سمجھ آئے، کم از کم 3rd سے یا 4th سے شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو کمپریہنشن ہو۔ اسی طرح ہم نے احادیث میں بجائے اس کے کہ اس کو میمورائز کیا جائے، ہم نے یہ ایمفسائز کیا ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھا جائے، تاکہ رسول پاک کی جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے ہم سیکھیں اور بچوں کی تربیت میں اس کا ایک رول ہو۔ میں اگر یہ کہوں کہ تمام مسالک جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں تو یہ درست ہوگا؟ ایبسولوٹلی 100% اور درست ہے، اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اس کو ہم درست کریں گے۔ اچھا، میری آپ سے ذاتی بھی کچھ موقعوں پہ ملاقاتیں رہیں، آپ ایک دردمند دل رکھنے والی شخصیت ہیں، یہ جو غیر معمولی فیسیں ہیں یہ بالکل ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، اور ان فیسز کے بعد بھی جس طریقے سے سرکاری اسکول بعض اوقات ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ یعنی کہ لوگوں کو بعض اوقات اپنے گھروں کا سامان بیچ کر اور بچوں کی تعلیم جاری رکھنا پڑتی ہے،
ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. پرائیویٹ اسکول جی پرائیویٹ اسکولس کی آف کورس سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اس سارے معاملے کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ مگر عمل سر کون کرائے گا؟ عمل تو عمل تو قدرتی بات ہے, حکومت کا کام ہے کرانا, اور ہم کروا رہے ہیں. اسلام آباد میں جیسے میں نے کہا اسکول, اسلام آباد کے اسکول تو ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے میں باقی آپ 18ویں صوبے کر رہے ہیں, لیکن ہم نے ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے جو ان چیزوں کو کر رہی ہے. ایشو یہ تھا کہ جو 2017 غالباً کا ایک بینچ مارک لے کے سپریم کورٹ نے کہا کہ پرابلم بتاؤ شاہ صاحب کیا ہے. میں اس لیے یہ سمجھانا ضروری ہے اس سے پہلے کہ میں فیس کی بات کروں, کہ اگر آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو کہاں داخل کرانا ہے تو آپ کے سامنے مختلف چوائسز ہیں. پرائیویٹ اسکول 1500 سے لے کے 1000 تک فیس سے لے کے 1 لاکھ تک بھی ہے, 1 لاکھ تک بھی ہیں, 50-60 ہزار تک تو ہیں ہی. تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنی انکم کے مطابق کہ میں اپنے بچے کو کس اسکول میں داخل کراؤں. سو لیٹس سے کہ مثال کے طور پہ لیکن سر آپ کی بات کٹ رہی ہے, سوری مجھے یہ سر میں کیوں کر رہا ہوں, یہ میں اس لیے کر رہا ہوں جی اس لیے کہ سرکار نے مجھے ٹیکس تو لے لیا, آپ نے ٹیکس لینے کے بعد لیکن آپ نے میرے بچے کو وہ سہولت نہیں دی تو پھر مجبوراً مجھے ادھر جانا پڑا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 70 سال میں سرکاری تعلیم کا جو معیار ہے وہ گرا ہے, جس کی وجہ سے ہر والدین جو بھی افورڈ کر سکتے ہیں وہ چاہیں گے کہ ہماری بہتر تعلیم ہو, وہ سرکار نہیں دے رہی. مثال کے طور پہ آپ نے 10,000 روپیہ مہینے کی فیس کا اسکول جو ہے چوز کر لیا. پرابلم وہاں پہ آتی ہے, چوائس تو آپ نے پہلے کر لی اپنے, پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر اگلے سال وہ اسکول 10,000 کے بجائے 15,000 فیس کر دیں, اب آپ ایک لحاظ سے پھنس گئے کیونکہ آپ کا بچہ 1 سال سے وہاں پڑھ رہا ہے. اس لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ خاص حد تک پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھائیں آپ. پابندی جو لگی ہے وہ اس کو بڑھانے پہ لگی ہے جو کہ 5% ہے. اسپیشل کیسز میں 8% ہے, اس کے لیے منسٹری آف ایجوکیشن جو اجازت دے گی, ادروائز 5 سے 8% زیادہ نہیں بڑھا. بھٹو صاحب نے کچھ ادارے بنائے تھے, ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کسی نہ کسی طرح وہ چلتے رہے, مگر پچھلے 5-6 سال میں ہم دیکھتے ہیں اور کیسے کیسے لوگ, فیض صاحب جیسے لوگ, افتخار عارف صاحب جیسے لوگ, فراز صاحب جیسے لوگ, اب ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی وہ غیر فعال ہمیں نظر آتے ہیں. آپ سے ہمیں بڑی امید تھی, آپ تو فیض صاحب کے بڑے چاہنے والے ہیں, لٹریچر کے بڑے ماننے والے ہیں, لیکن آپ نے بالکل ہی یہ نہیں کہ مجھے کہنے لے دیجیے, ہمیں کوئی کارکردگی, کوئی اس کا کوئی اجلاس, کوئی چیز ہمیں کہیں نظر نہیں. بس اجلاس تو ہو رہے ہیں کہ میں نے جب ٹیک اوور کیا تو ایک جو بہت بڑا پرابلم مجھے نظر آیا کہ بہت سارے ادارے تراجم ہو رہے تھے شفقت صاحب, بہت سارے ادارے تھے جن کا ہیڈ ہی کوئی نہیں تھا. جی مثلاً اکادمی ادبیات جو ہے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز, اس کا کوئی ہیڈ نہیں تھا. اس کے بعد نیشنل بک فاؤنڈیشن تھی, نیشنل بک فاؤنڈیشن کا ایک ٹیمپرری ایک ہیڈ تھا, پھر وہ ریٹائر ہو گیا. اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں ڈاکٹر یوسف خشک صاحب کو کیا سلیکٹ, اور جب سے وہ آئے ہیں کووڈ کے زمانے میں بھی آن لائن مشاعرے بھی ہوئے ہیں, اس کے علاوہ وہاں پہ مقالے بھی پڑھے جاتے ہیں. فیض کی ہم نے آڈیٹوریم کا افتتاح کیا, اور دیکھیں میں تو یہ کر سکتا ہوں کہ بہترین لوگوں کا انتخاب کروں, ان کو میں اس آرگنائزیشن کا ہیڈ بناؤں, اور پھر ان سے توقع کروں کہ وہ رزلٹ دیں, کہ وہ اس کا رزلٹ. کیونکہ شفقت صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کوئی معمولی ادارے نہیں ہیں, آپ کے ہاں یہ علم کی, شعور کی, یہ جو ہم ٹالرنس کی, کو ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہیں, ان کے لیے ان کا بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ تراجم کا جو سلسلہ ہے اس سے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کیا سوچ رہی ہے, وہ بھی سارے آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کم ہوئے, مقتدرہ قومی زبان جو ہے اس کو بائی دا وے آپ کی اطلاع کے لیے ہم 3 اداروں کو مرج کر کے ایک اردو لینگویج اتھارٹی بنا رہے ہیں. افتخار عارف صاحب پہلے اس کو ہیڈ کر رہے تھے, وہ تو ریٹائر ہو گیا, اور یہ 3 ادارے ہیں, اردو سائنس بورڈ, اردو ڈکشنری بورڈ اور مقتدرہ. اب دیکھیے میں جیسے چھوٹے اشفاق صاحب جب تھے اردو سائنس بورڈ میں, اتنا کام ہوا, وہ کام ہمیں نظر آتا تھا, اس کے لیے ہمیں انوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ کام جو تھا وہ ہر جگہ نظر آتا تھا. بڑے مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بار پیدا. فیض صاحب کی ایک نظم مجھے آگے آپ کو بڑی یاد تھی, وہ چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. آپ کے ارادے, آپ کے نظریات بدل تو نہیں گئے حکومت میں آ کے؟ دل سے پہم خیال کہتا ہے کتنی شیریں ہے زندگی اس پل, ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل, جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا کہنا, چاند کو گل کریں. آج آپ حکومت کے نہیں اپوزیشن کے لگ رہے ہیں.